حمید الحمدللہ نزل کتابہ المبین وجعلنا من عباده الصالحین المؤمنین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، کل آپ نے قرآن پاک کے پہلے پارے اور سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے کی کچھ موٹی موٹی باتیں سنی۔ آج ارادہ ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے پارے اور سورہ بقرہ کے مکمل حصے یعنی تیسرے کے بھی کچھ حصے کو آپ کے سامنے عرض کروں، اور تینوں دن اللہ نے یہی آیت ذہن میں ڈالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کے تعلق سے بھی اور قرآن پاک کی تفسیر کے آپ کے مضمون کے تعلق سے بھی۔ آیت ایک مقام کی یہ نہیں ہے، مختلف مقامات کی ہے اور مختلف عنوانات کے تحت یہ آئی ہے۔ اس موقع پر میں نے جو آپ کو آیت سنائی یہ پیچھے سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے۔ مضمون یہ کل آپ سن چکے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں دو بڑی قومیں تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ دونوں اللہ کے کتاب کے حامل کہلاتے تھے، اہل کتاب کہلاتے تھے، صاحب علم کہلاتے تھے، اور خاص طور سے یہودیوں کے علم کی عرب کے اندر دھوم مچی ہوئی تھی۔ جادو جنتر بھی جانتے تھے، ٹونے ٹوٹکے بھی جانتے تھے، اس لیے لوگ ان سے خاص طور سے بڑے متاثر تھے۔ جب یہ نئی تحریک اٹھی تو لوگ ان کی طرف تاک رہے تھے، مسلسل دیکھ رہے تھے، جھانک رہے تھے کہ آخر اس نئی تحریک کے بارے میں ان لوگوں کا کیا رویہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں۔ قرآن پاک نے اس سے پردہ اٹھایا کہ کہا یہ ظاہر کے تو بڑے گورے نظر آتے ہیں مگر اندر سے بہت کالے ہیں، اتنے کالے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہی جنت میں جاؤں، دوسرا کوئی نہ جائے، اور کام سب مل کر جہنم کا کر رہے ہیں۔ قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ کل آپ نے یہ آیت سنی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہو عیسائی ہو۔ آج یہ آیت بھی پہلے پارے کی سنیں کہ یہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، پھر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے الگ ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو گھورتے ہیں تو قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ بھی نہیں، یہ تو سیدھے جہنمی ہیں۔ تو عیسائیوں سے پوچھو قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، یہ تو سیدھے جہنمی ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہیں، یہ کہاں جنت میں جا سکتے ہیں اللہ کی جنت میں۔ اور دونوں اسلام کے مقابلے میں آئے تو کہنے لگے کہ یہ نئی تحریک تو بالکل بھٹکی ہوئی تحریک ہے، ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے۔ جب مکہ کے اندر تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے ان کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے۔ اور مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے، عجیب بات ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ خانہ کعبہ تھا، یہ اس کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کی طرف کس طرح منہ کر رہے ہیں۔ اور دین کی دعوت دینا، دین کی بات کرنا کتنا مشکل تھا، کیسا کٹھن دور تھا، سب کے سب گناہوں میں لت پت، لیکن اس کے باوجود یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو سب کے سب اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے۔
عیسائیوں سے پوچھا تمہارا کیا حال؟ کہا ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، ہمارا تو ہے ہی بیڑا پار۔ اور مکہ کے مشرکین سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ساری دنیا جہنم میں جائے تو جائے، ہم کیسے جائیں گے، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ہائے ہائے، ایسے موقع پر کتنا مشکل ہے، کتنا کٹھن ہے کام کرنا، جب سب اپنے آپ کو بزرگوں سے جوڑیں اور بزرگوں کے دین کو الٹا کر کے پیش کریں۔ دو ہی راستے تھے، یا تو یہ کہا جاتا کہ یہ بزرگ غلط ہیں، یا ان بزرگوں کو طعن و تشنیع کا مرکز بنا دیا جاتا، اور یا ان کی جو صحیح تاریخ تھی، صحیح تعلیمات تھی، ان کو پیش کیا جاتا۔ قربان جائیں، کہا من یرغب عن ملت ابراہیم من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسا۔ ارے کون ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ سکتا ہے؟ مگر یہ تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا کیا؟ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسا۔ ذرا یاد کرو کون تھے ابراہیم؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب ان کو اللہ نے کہا جھک جا، کہا میں جھک گیا جہانوں کے پروردگار کے آگے، اس کی محبتوں کے آگے، والد بھی قربان، والدہ بھی قربان، اولاد بھی قربان، وطن بھی قربان، سب کچھ اس کے آگے قربان، اسلمت لرب العالمین۔ اور یہودی کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے عہد لیا تھا اپنی اولاد سے کہ تم یہودی رہنا۔ عیسائی کہتے تھے عہد لیا تھا تم عیسائی رہنا، اور مکہ کے مشرکین نعوذ باللہ کہتے تھے کہ عہد لیا تھا کہ تم مشرک رہنا۔ قرآن نے کہا اچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء، تم بتاؤ تم میں سے کون کون اس کا گواہ ہے؟ کوئی ہے ایویڈنس؟ کوئی تمہارا وٹنس ہے؟ تم اس وقت میں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا دنیا سے جانے کا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تمہیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس کی وصیت کی؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَيَعْقُوبُ، اسی دین کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا عین جان کنی کا عالم جب دم نکل رہا تھا، جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اس وقت میں یعقوب علیہ السلام کی نگاہ پڑی اپنے بیٹوں کے اوپر تو تڑپ گئے کہ میں بیٹوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو میں ان کو آخری وقت میں کیا کہوں، کیا وصیت کروں؟ اگر آج ہم اپنے ذہن سے سوچیں تو کیا وصیت کریں گے کہ مال کیسے بانٹنا، دولت کیسے بانٹنا؟ ایک ہی وصیت فرمائی، کیا وصیت؟ ماذا تعبدون من بعدی، بیٹو صرف مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، نبوت کے چشم و چراغ، کیا ان سے یہ امید اور یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے؟ بولو۔ پھر کیا کیا؟ سارے انسانوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو اتنا تعلیم دے دے کہ اس کو پیٹ بھر جائے، اس کا دوزخ بھر جائے، حل من مزید اور مانگتا چلا جائے۔ باپ کی یہ ذمہ داری ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد کو کس دین پر چھوڑا تھا۔ ما تعبدون من بعدی، مجھے صاف بتاؤ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و اسحاق۔ کہا ابا جان آپ بے فکر رہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کو آپ مانتے تھے، جس کو ہمارے دادا ابراہیم مانتے تھے، ہمارے دادا اسحاق مانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مانتے تھے، اس کی عبادت کریں گے۔ سارے کے سارے اس تمام کے باوجود اس پر ڈٹے ہوئے کہ نہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہودی تھا، عیسائی کہتے ہیں نہ عیسائی تھا، اور مکہ کے مشرکین کہتے ہیں نہ شرک والا دین تھا۔ قرآن نے کہا نہیں، ابراہیم کا دین تو سنا تھا، کیا دین؟ انہوں نے بتایا کیا؟ تم ابراہیم کو تو مانتے ہو مگر ان کی تعلیمات کو تو نہیں مانتے ہو۔ کیا تعلیم تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ وہ ساری تعلیمات پیش کی اور اس کے بعد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ سب سے کٹ کر کے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور کسی چیز سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کچھ تو شرم کرو،
گناہوں میں لت پت سر سے لے کر پاؤں تک، اور کہتے ہو ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بدنام کرتے ہو۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک تو نہیں تھے، او مکہ کے مشرکو تم ہو ہی مشرک، اور یہودی بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک، اور پھر تمہیں شرم نہیں کہتے آتی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہوئے؟ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایسے وقت میں جب قرآن نے ایمان والوں کو دیکھا لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے، تو یہ اعتراض ہوا، قرآن نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ ایمان والے اپنی مرضی سے، اپنی قوم کی روایت کی وجہ سے، اپنے خاندان اور علاقے کی روایت کی وجہ سے نہ ادھر منہ کرتے ہیں، نہ ادھر کرتے ہیں، نہ ادھر کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کہتا ہے ادھر کرو تو ادھر کر لیتے ہیں، اللہ کہے ادھر کرو تو ادھر کر لیتے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کو پالو گے۔ اور پھر آگے چل کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی ترجمانی فرمائی گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، پیارے ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ کیسا پیارا انداز ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی قبلہ آپ کو دے دیا جائے، خانہ کعبہ دے دیا جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ کر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ اور عصر کی نماز میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اس جانب سے اس جانب گھوم گئے، اور سارے ایمان والے ان کے ساتھ گھوم گئے، اور فرمایا یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پہلے وہ قبلہ رکھا، پھر یہ قبلہ رکھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ممن ينقلب على عقبيه، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون لوگ اپنے من کی کرتے ہیں اور کون لوگ اللہ کی مانتے ہیں۔ جو من چاہی گزارتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا دین ہے یار، کبھی کہتے ادھر منہ کرو، کبھی کہتے ادھر منہ کرو، اور جو اللہ کی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن میں اگر 1,00,000 مرتبہ بھی کہے گا ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، جدھر گھماتا رہے گا ادھر ہی گھومیں گے، سر تسلیم خم ہیں جو مزاج یار میں آئے۔ ہم تھوڑا پوچھ سکتے ہیں اس سے کدھر منہ کرنا ہے؟ اس کے بعد قرآن کا یہ تبصرہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ قرآن نے فرمایا کذالک ارسلنا، نہیں کیا کما ارسلنا، کیا آیت پڑھی تھی؟ کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم، کما، یہ ہم نے بیت اللہ کی نعمت، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کی نعمت ایسے ہی تم کو دی، کما، یہ ایسے ہی تم کو نعمت عطا فرمائی جیسا کہ ہم نے تم کو اپنا آخری پیغمبر عطا فرمایا۔ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کما ارسلنا فیکم، اے لوگو یہ خانہ کعبہ کی نعمت ہم نے ایسے ہی دی جیسے تمہیں آخری پیغمبر عطا فرمایا۔ نہیں سمجھے ابھی بات، دور کی بات ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے کتابوں میں تم کو سب سے افضل کتاب قرآن پاک دی، اور انبیاء میں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر سید الانبیاء سید الاولین والآخرین آپ کو عطا فرمائے، اسی طرح ہم نے قبلہ میں بھی سب سے اونچا قبلہ آپ کو عطا فرمایا، جو آدم علیہ السلام نے بنایا، جو نوح علیہ السلام نے بنایا، ان سے پہلے فرشتوں نے بنایا، جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور اس کی تقدیس کی یہ علامت ہے کہ جس سال میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسی سال اس خانہ کعبہ کو مٹانے کی ایک سازش کی گئی۔ یہ سیرت کا مضمون ہے، انشاءاللہ کل آئے گا۔ اس کی سازش کی گئی تو کیا ہوا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جانتے نہیں کیا ہوا تھا ہاتھی والوں کو؟ اللہ نے بھسا بنا دیا ان کا۔ کیا اشارہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف جو یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ تھا، بخت نصر نے حملہ کیا، اس کے اوپر تیتوس نے حملہ کیا، اس کو تاخت و تاراج کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن خانہ کعبہ کے اوپر ابرہہ نے حملہ کیا، ہاتھیوں کو لے کر حملہ کیا، اور اس کا بھسا بن گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ قبلہ نہیں رہنے والا، اور اس قبلے نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے اوپر کوئی فرعون غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں اس پر بخت نصر آئے تو آئے۔ کما ارسلنا الیکم فیکم رسولا منکم، ہم نے یہ خانہ کعبہ کی نعمت ایسے ہی عطا فرمائی جیسے کہ تمہیں سید الاولین والآخرین عطا فرمائے۔ رسول بھی تمہارا افضل، کتاب بھی تمہاری افضل، تو خانہ کعبہ تمہارا افضل نہ ہو، تمہارا قبلہ افضل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبلہ بھی تمہارا افضل،
تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرنا، کفر نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا، ورنہ نافرمانی کرنے والے یہودی اور عیسائی دیکھ لو، میں نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے، کہیں تم سے چھننے کا نمبر نہ آ جائے۔ اور میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو۔ ہم اس کا یہ مطلب سمجھے تھے کہ ہم اللہ کا دین قبول کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، بس پھر پانچوں گھی میں مزے ہی آ جائیں گے۔ نا ولا تقولوا لمن کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا نا یہ کانٹوں والا راستہ ہے، یہ پتھروں والا راستہ ہے، یہ تیروں والا راستہ ہے، اس راستے پر جو چلتا ہے اس کا گوشت لوہے کے کنگھوں سے اتارا جاتا ہے، اس راستے پر جو چلتا ہے اس کو آروں سے چیرا جاتا ہے، اور پھر اس کو آہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اگر آہ کرو گے تو محبت کرنے والوں میں سے نام کاٹ دیں گے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ آیت ہم بہت پڑھتے ہیں ممبر سے، آگے کی نہیں پڑھتے، آگے بھی تو پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں نے اسی لیے جوڑ کر آیت پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد تو کرو، لیکن مجھے یاد کرنے والا راستہ یہ بڑی اونچی منزل ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے، یہاں چکی پستی ہے، اور چکی میں میرے محبین پستے ہیں۔ پھر ایسے وقت میں اگر تمہارا نمبر آ جائے تو کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو، اور نماز سے کیسے ڈٹ جاؤ اور اللہ کی طرف لگ جاؤ، اور پھر اگر اسی راہ میں جان چلی گئی تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اگر تمہاری جان چلی گئی تو جایا ہوا نہ بتانا، اس راہ کے اندر جو گر جاتا ہے وہ جیتتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ یزید بچ گیا مگر مر گیا، حسین لوگوں کے سامنے گر گئے مگر قرآن نے کہا بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ قیامت تک زندہ رہے گا، کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں دنیا کو مٹا کر سمجھے تھے کہ ہم نے سکون کا سانس لیا، آج تاریخ میں ان کا نام موجود نہیں۔ اصحاب کہف کو کس سے ڈر کے بھاگے تھے، کس نے ان کو دھمکی دی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، مگر جو بھاگے تھے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو زندہ کر دیا، قیامت تک زندہ رہے گا، لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کا نام رہے گا، کون مٹا سکتا ہے؟ یہ ایک مضمون ہوا۔ اس کے بعد اللہ کی توحید کا مضمون بیان کیا گیا، فرمایا اصل مسئلہ تو اللہ کا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی، فوراً آگے دلیل پیش کی، کیوں وہ ایک ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا یہ ہے نا اس کی نشانیاں، کوئی کھڑا کرو دوسرا جو ایسی نشانیاں پیش کر سکے، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے یہ ساری کائنات بنائی، یہ انسان بنائے، جس نے ہواؤں کو چلایا، جس نے بہاروں کو لایا، کوئی ہے دوسرا تو پیش کرو، کوئی ہے ہی نہیں دوسرا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کے بجائے کچھ اور سے محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہ، وہ غیر کے پجاری، وہ غیر کی محبت میں بھی جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، مفادات کے بندے ہوئے ہیں۔ اگر مفادات پورے ہوں تو محبت کرتے ہیں، اور اگر مفادات پورے نہ ہوں تو محبت نہیں کرتے، اس کو دے مارتے زمین پر، کہتے ہیں اس بھگوان سے کام نہیں ہوا، اب کسی اور کو تلاش کریں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سچے ہوتے ہیں، ان کی گردنیں جا تو سکتی ہیں مگر اللہ کا نام چھوڑ نہیں سکتے، اس کی توحید کے اوپر، اس کے حبیب کی رسالت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں اب یہ سورت کا آدھا حصہ ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے وہ مضمون جس میں بتایا گیا کہ کام کرنے کیا ہیں۔ یہ تو تھا نا ماننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پھر اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ بار بار چیمی گوئیاں، یہ کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کرتا ہے، کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، میرا قبلہ مشرق، کوئی مغرب کی طرف کرتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کا عقل پر پتھر پڑ گئے، کبھی سوچو تو صحیح، ایک آدمی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، دوسرا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اس میں نیکی کی بات ہے کیا؟ یہ کون سی نیکی کا کام ہے؟ نیکی کا کام کون ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ،
نیکی کے یہ کام ہیں، جس نے اللہ کو مانا، اس کے حبیب کو مانا، اس کے انبیاء کو مانا، اس کی کتابوں کو مانا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جس نے نماز قائم کی، جس نے زکوٰۃ کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، جس نے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا، یہ نیکیوں کے کام ہیں۔ اور تفسیر کی کتابوں میں ان کو لکھا جاتا ہے ابواب البر، نیکیوں کے بیان، یہ نیکیوں کے کام شروع ہو گئے۔ کیا کیا کام ہیں؟ سب سے پہلا نیکی کا کام اب ڈیٹیل کے ساتھ، قرآن کا انداز ہے نا، پہلے اجمال سے تعارف کراتا ہے اور اس کے بعد پھر تفصیل پیش کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، پہلا نیکی کا کام۔ فرمایا جہالت کا زمانہ تھا، اور جہالت کا قانون کیا تھا کہ اگر کوئی کمزور طبقے کا آدمی کسی بڑے طبقے کو مار دے تو بڑے طبقے والا چونکہ بڑا ہے تو اس ایک کے بدلے میں کمزور طبقے کے 100 کو مارا جائے، اور اگر کمزور طبقے کے کسی آدمی کو بڑے طبقے والا مار دے، بڑی اونچی ذات کا، جس کو آج کل کہتے ہیں نا اپر کلاسز، لور کلاسز، میڈیم کلاسز، کہتے ہیں نا ہم نے بھی درجے بنائے نا، آج کے درجوں کا نام نہیں لیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں آج تو مساوات، خاک مساوات ہے، خود بولتے ہیں یہ اوپر والے، یہ نیچے والے، یہ درمیان والے، اور کہتے ہیں مساوات۔ اگر کوئی اوپر کا بندہ نیچے والے کو مار دے، کہا یہ کمینے کو مار دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ ایک غلام خرید کر کے اس کو دے دے اور اس غلام کو قتل کر دے۔ فرمایا انا، دور جہالت گیا۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، آج کے بعد تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کا قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد مقتول سے بدلہ لینے بھی انصاف سے کام لینا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر عورت کو قتل کرے تو عورت کو مارو، مرد کو قتل کرے تو مرد کو مارو، غلام قتل کرے تو غلام ہی کو مارو، الغرض قاتل کو مارو، کسی دوسرے کو مت مارو۔ مگر انسان کا ضمیر تڑپ جاتا ہے، وہ دین جس کے حامل رحمت للعالمین، وہ دین جس کی ابتدا ہوتی ہے رب العالمین سے، اس دین میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو تو اس نے قتل کر دیا اور ایک کو تم قتل کر دو، یہ تو 2 قتل ہو گئے، تو یہ تو اور انسان قتل ہو گئے، تو مارنے کی تبلیغ کر رہا ہے دین۔ آپ بے وقوف ہو، کچھ عقل سے تو کام لو۔ کچھ پاگل ہیں، کہتے پھرتے ہیں کہ جناب دیکھو ہمارے دین کے اندر کتنی نرمی ہے، ہمارے ہاں تو یہ تعلیم ہے کہ ادھر تھپڑ مارو تو ادھر کا گال پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ یہی لوگ گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے پٹھانوں کے ہاں، ہائے ہائے اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت عطا فرمائے، غیرت مند قوم ہے۔ پٹھانوں کو تبلیغ کرنے گئے اپنے مشنری والے، کہنے لگے دیکھو ہمارا کتنا نرم دین ہے، تم کہتے ہو رحمت للعالمین لیکن اوپر سے بولتے ہو کہ اگر کوئی قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اگر کوئی قتل کرے ادھر تھپڑ مارے تو ادھر گال پیش کرو۔ اس نے کہا اچھا، اس کا تو یہ مطلب ہو گیا کہ اگر کوئی میری بیٹی کو لے کر بھاگ جائے تو میں ماں کو بھی پیش کر دوں کہ جناب حضور اس کو بھی لے جائیے، اگر کوئی میری بہن کو لے کر بھاگے تو میں بیٹی کو پیش کر دوں حضور اس کو بھی لے جائے۔ نے کہا جاؤ جاؤ واپس، اس دین کی ہم کو ضرورت نہیں، اپنوں کو سکھاؤ، اس بے غیرت دین کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جواب دیا قرآن نے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلہ لینے میں تم کو زندگی ملے گی، یا اولی الالباب، او عقل والو عقل سے کام لو۔ اگر کوئی بدو ہے تو اس کو چھوڑو اسی کے حال پر، مگر تم تو عقل سے کام لو۔ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل کی اجازت ہے، ہم نے فرض نہیں کیا، ہم نے کہا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ، جو معاف کر دے گا تو کوئی بات نہیں، معاف کر سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے کی جو ہم نے اجازت دی کس لیے دی؟ فرمایا اسی میں زندگی ہے، آئندہ جو بھی تلوار اٹھائے گا اس کو فوراً احساس ہوگا کہ کل میری گردن بھی تلوار کے نیچے ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تمہارے لیے قتل میں بدلہ لینے میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والوں۔ ایک نیکی کا بیان آیا، اس کے بعد ایک دوسری نیکی کا بیان کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہونی چاہیے، وہ تفصیلی مضمون سورہ نساء کا انشاءاللہ وہاں بتائیں گے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک بیان آیا، اے ایمان والو تم پر روزے رکھے گئے ہیں، تو اس کی تفصیلات بیان کی، وہ مولانا مبارک صاحب آپ کو سنائیں گے۔ لیکن اس سب کے اوپر ایک سوال پیدا ہوا کہ قتل کے بدلے میں قتل، اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، اس سے چاہا کیا جا رہا ہے؟ ان عبادتوں کا مقصود کیا ہے؟ باری تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟
فرمایا تم کو اپنا تقرب عطا کرنا چاہتا ہوں، تم کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، تمہارا تعلق اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ تو کیسے جڑے گا؟ فرمایا کبھی میرے در پر آ کر تو دیکھو، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اسی کے بعد اسی مضمون کے بیچ میں یہ آیت ہے۔ بیچ میں کیوں لائی گئی؟ اسی لیے اذا سالک عبادی، جب میرے بندے میرے حبیب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب کہاں رہتا ہے، لاؤڈ سپیکر کے اوپر زور سے چلا کر اس کو بلائیں یا چپ کے اس سے مانگیں۔ اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں قریب ہی رہتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں فاستجب، جب تم لی، مجھ سے مانگو، تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، اور جس در پر جاؤ گے، ایک مرتبہ جاؤ گے، دو مرتبہ جاؤ گے، تیسری مرتبہ جاؤ گے تو دھتکارے جاؤ گے، بھگائے جاؤ گے۔ ایک میرا در ہے کہ 1,00,000 مرتبہ آؤ گے، میں پھر کہوں گا پھر بھی آؤ، اور پھر آؤ۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر جوتا گم ہو جائے تب بھی اس سے مانگو، اور اگر جوتا اور تسمہ گم ہو جائے تب بھی اس سے مانگو۔ ہائے ہائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا کبھی مانگ کر تو دیکھو، تضرعا، ذرا آنسو بہا کر تو دیکھو، مگر خفیہ، چپکے مانگو، چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ فإنی قریب، میں قریب رہتا ہوں، کوئی میرا تقرب حاصل تو کریں۔ پھر کچھ اور مسائل بیان کیے گئے، عائلی مسائل، حیض کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا، طلاق کے کچھ مسائل بیان کیے گئے، اور ایک مسئلہ بڑا پیش آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا قرآن اس کتاب کا نام ہے جو لوگوں کو خالی مسائل سناتا نہیں ہے، ان کو ماننے پر مجبور کرتا ہے، ایسا ذہن بناتا ہے کہ انسان ان مسائل کو ماننے کے لیے تڑپ جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ انکم ٹیکس والے بھی آتے ہیں تو ٹیکس بچانے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی جاتی ہیں، اور جن کو اللہ زکوٰۃ دینے کی توفیق دیتا ہے ان سے کوئی مانگ رہا ہے زکوٰۃ، ان سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ تمہارے جائیداد کتنی ہے، تمہاری پراپرٹی کتنی ہے، تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ پھر کون چیز ان کو مجبور کرتی ہے؟ کس چیز سے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ تڑپ جاتے ہیں زکوٰۃ کے مہینے میں اور پوچھتے پھرتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس دکان بھی ہے، میرے پاس کچھ بیلنس بھی ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، بتائیے میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ فرمایا یہ قرآن ذہن بناتا ہے۔ شراب کا مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا ابھی ذہن بنانا ہے ان کا، ابھی نہیں، ذہن بنانا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ذہن بنایا گیا سورہ نحل میں 14ویں بارے میں، وہاں تو فرمایا کہ ہم نے تم کو پاک روزی عطا فرمائی انگور، اور اس میں سے بڑی پاک چیزیں نکلتی ہیں، مگر کچھ بے وقوف اس میں سے ایک گندی چیز بھی بناتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا وہ حرام ہے یا حلال ہے، کہا وہ گندی چیز بھی بناتے ہیں، تو تھوڑی سی نفرت بیٹھی دل کے اندر۔ آج پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، کیا ہے؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، جواب دیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے اس میں نفع بھی ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، اس میں نفع بھی ہے مگر نقصان بہت زیادہ ہے۔ عقل مند خود سمجھ گیا کہ اب اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر تیسرا حکم نازل ہوا 5ویں پارے میں، لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگو شراب پی کر کے نماز مت پڑھو۔ عقل مند سمجھ گیا کہ جو چیز نماز کے قریب نہیں پی جا سکتی وہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے، اور جب پورے طور پر ذہن و دماغ اور ضمیر تیار ہو گئے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 7ویں پارے میں، اے ایمان والو یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، بچو ان سے۔ اوہو، جب فرمایا بچو ان سے، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے وہیں نیچے پٹک دیا، اور ایک آدمی تو لاکھوں کا سامان لاد کر لا رہا تھا، اس کو مدینہ المنورہ کے باہر کسی نے بتایا، اس نے اس کی زحمت گوارا نہیں کی کہ مدینہ میں جا کر کے اللہ کے حبیب سے اس کی پوری تصدیق لے لوں، اس نے وہیں پر سارا مال ضائع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب خدا نے منع کر دیا ہے تو مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن بنایا پہلے۔ اس کے بعد ایک حکم بیان کیا آخر میں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے،
اور پھر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کیا، اور اس میں ایک بہت چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت کے اوپر غلبہ ہوا، تو اس کے اوپر قرآن نے تبصرہ کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم من فئۃ قلیلۃ، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے چھوٹی سی جماعت بھاری تعداد پر غالب آ جاتی ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ معلوم ہوا کہ غلبہ اللہ کے حکم سے معلق ہے، وہ طاقت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہوا، اور اس میں سب سے وہ ایک اہم آیت آئی، جس اکیلی آیت کی جتنی فضیلت آئی حدیث میں اتنی اور کسی آیت کی فضیلت نہیں، وہ ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ میں نے پورا ارادہ کیا تھا کہ آج صورت پوری کریں گے، لیکن لگتا ہے ٹائم ہو گیا، اجازت نہیں ہوگی صورت پوری کرنے کی۔ اس آیت کی بس خالی ترجمہ سناتا ہوں آپ کو، بار بار پڑھتے ہیں نا، کم سے کم ہم کو پتہ چلے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں اپنے رب سے، اللہ اس کی فضیلت کیوں ہے زیادہ، اس کا بھی بتاتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بعض آیتوں کی فضیلت، بعض صورتوں کی فضیلت، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس صورت کے اندر جتنی زیادہ اللہ کی صفات آتی ہیں اتنی ہی اس کی فضیلت ہوتی ہے، اور جس آیت کے اندر جتنی زیادہ اللہ کی صفات آتی ہیں اتنی ہی اس کی فضیلت ہوتی ہے، اور آیت الکرسی کے اندر جتنی اکیلی آیت کے اندر اللہ کی صفات آ گئی ہیں، کسی بھی دوسری اکیلی آیت کے اندر اتنی اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ کیا صفات ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کیسا اللہ ہے؟ اس کے سوا جس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، کسی ایک کے لیے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ لا، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ کیوں زبردستی اندھ وشواس کی بات ہے کہ مان لو بس اس کے سوا کوئی نہیں، کہا نہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ اس کی صفتیں ہیں، اگر یہ صفات کہیں اور مل جاتی ہیں تو مانوں کہ وہ دوسرا ہے، مگر یہ صفات کہیں نہیں مل سکتی ہیں۔ کیا صفت ہے؟ الحی القیوم، الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ کب سے زندہ ہے؟ فرمایا جب کب بھی نہیں تھا تب وہ تھا، اور جب تب بھی نہیں رہے گا تب وہ رہے گا۔ الحی کوئی ہے دوسرا تو لاؤ میدان میں۔ القیوم وہ قائم ہے، اسی کے دم سے ساری کائنات قائم ہے، وہ کسی دوسرے کے سہارے سے قائم نہیں ہے، وہ خود قائم ہے، اس کے دم سے ساری کائنات قائم ہے۔ اگر ہے کوئی مقابلے والا تو لاؤ۔ اور یہ بات نہیں سمجھ میں آئے تو پھر موٹی صفت بیان کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ چھوتی نہیں، اس کو نیند اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر کوئی دوسرا ہے تو لاؤ اس کے مقابلے میں، دوسرے تو سو بھی جاتے ہیں، فلاں اور فلاں بھگوان فلاں، وہ جب سو جاتے ہیں، اگر رب سو جائے گا تو زکریہ علیہ السلام کس سے مانگیں گے؟ ہنالک دعا زکریا ربا۔ اگر میں سو جاؤں تو زکریا کس سے مانگے؟ اگر میں سو جاؤں تو یوسف علیہ السلام کنویں میں کس سے مانگے؟ اور اگر میں سو جاؤں فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات، کئی اندھیریوں میں اس نے ہم کو پکارا، کئی اندھیریوں میں۔ کون سی اندھیری؟ فرمایا رات کی اندھیری، سمندر کی اندھیری، سمندر کی تہوں کی اندھیری، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، اس کے نیچے ہم کو پکارا، اور کیسی کمزور آواز نکالی ہوگی، آواز نہیں نکالی ہوگی، دل میں خیال آیا ہوگا، اللہ الہ الا انت، میں مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا بس اس نے اقرار کیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے کہا سن لیا آ گئی آواز تیری، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اگر وہ سو جائے تو کس سے مانگیں گے؟ کون ہے اس کی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما اسی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، اس ساری کائنات میں جو کچھ ہے تنہا اس کا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ایسا تم کو نظر آتا ہے تو لاؤ اس کے مقابلے میں۔ کچھ نے کہا چلو اس کے مقابلے میں آنے والا تو کوئی نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں نا جو سفارش کر کے زبردستی بنوا لیں گے اس سے۔ عرب کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہیں، زبردستی ہم کو چھڑا لیں گے اللہ سے۔ اور مشرکوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ آج کی بائبل تک میں موجود ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ کے قریب ہوں گے،
جس یہودی کے لیے فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا، ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، تو وہ کہیں گے چل جنت میں ادھر چکی پیسنے آیا ہوں، میں تیری تو سفارش کرنے آیا ہوں۔ عیسائیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ محشر کے دن فیصلہ ہی بیٹا کرے گا، باپ کے ہاتھ میں حکومت ہی نہیں رہے گی، نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا کون ہے، آئے میدان میں ذرا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے، الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت سے، وہ اجازت دے گا اپنے حبیب کو، اس کے حبیب سر سجدہ میں رکھیں گے اور سفارش کریں گے، اے اللہ تو لوگوں کا حساب شروع فرما، اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا ارفع راسک، ارفع راسک، پیارے اپنے سر کو اٹھا، اب تیری عاجزی مجھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، تیرے بہتے ہوئے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا سکتے، ارفع راسک، سل، تو سوال کر، تو مانگ، جو مانگے گا تو عطا وہ تجھ کو دیا جائے گا۔ آج تیرا کام مانگنا اور میرا کام دینا، جو جو تو مانگتا جائے گا تجھ کو دیتا رہوں گا۔ اللہ باذنہ، اس کی اجازت سے تب ہوگی سفارش، مگر کس کی کریں گے؟ دوسرے مقام پر فرمایا من ارتضیٰ، جس کو رب قبول کرے گا، اور جس نے ایمان ہی نہ لایا ہو، جو اندر سے ہی کھوٹا ہو، فرمایا اس کا بیڑا سفارش سے بھی پار ہونے والا نہیں، اور ایسی کی کوئی سفارش کر سکتا ہی نہیں ہے۔ خود کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم آ گئے میرے پاس اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے آپ کو دنیا میں اکیلا پیدا کیا تھا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، مجھ کو تو تمہارے ساتھ تمہارا کوئی سفارشی نظر نہیں آتا، کما زعمتم، جیسا کہ تم نے خیال کیا تھا۔ بس اتنا ہی رکھتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب